کیا آپ نے کبھی زمین کو کانپتے ہوئے محسوس کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی اچانک ایک عجیب سی آواز سنی ہو اور پھر زمین ہلنا شروع ہو جائے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ زمین کیوں کانپتی ہے؟ یہ زلزلے آخر آتے کیوں ہیں؟ اور ان کی آوازیں کہاں سے پیدا ہوتی ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم سادہ اور آسان لفظوں میں جانیں گے کہ زلزلے کیوں آتے ہیں، ان کی آوازیں کیسے پیدا ہوتی ہیں، اور آخر کیوں کبھی آواز پہلے آتی ہے اور جھٹکا بعد میں محسوس ہوتا ہے۔ چلے زلزلوں کے اس پراسرار سفر کی شروعات کرتے ہیں۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے عبدالرافع اور آپ دیکھ رہے ہیں info@RR۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم زمین پر چلتے پھرتے ہیں، لیکن زمین کی اندرونی ساخت بہت ہی حیرت انگیز ہے۔ زمین کے نیچے کئی تہہ موجود ہیں۔ ان میں ایک خاص تہہ ہوتی ہے جسے ٹیکٹونک پلیٹس کہا جاتا ہے۔ سوچیں کہ زمین کا اوپر والا حصہ بہت بڑے ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے، جیسے ایک پزل کے ٹکڑے۔ یہ ٹکڑے ہر وقت بہت آہستہ آہستہ حرکت کرتے رہتے ہیں، کبھی ایک دوسرے سے دور، کبھی قریب، اور کبھی ایک دوسرے کے نیچے یا اوپر کی طرف۔ جب یہ پلیٹیں حرکت کرتی ہیں اور ایک دوسرے سے ٹکرا جاتی ہیں یا رگڑ کھاتی ہیں تو ان کے درمیان انرجی جمع ہوتی ہے۔ یہ فورس آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے اور یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب زمین اس دباؤ کو برداشت نہیں کرتی اور اچانک یہ انرجی باہر نکل آتی ہے۔ اسی اچانک حرکت کے اخراج کو ہم زلزلہ کہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دباؤ جمع کہاں ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے فالٹ لائنز میں۔ فالٹ لائن وہ جگہ ہوتی ہے جہاں زمین کی پلیٹس ایک دوسرے سے ملتی یا ایک دوسرے پر رگڑ کھاتی ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے دو پتھر آپس میں رگڑیں تو ان کے درمیان گرمی پیدا ہوتی ہے۔ زمین کے اندر جب سالوں تک دباؤ بڑھتا رہتا ہے اور آخر کار وہ ایک دھماکے کی شکل میں نکلتا ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے۔ جب زمین کے اندر کی انرجی باہر نکلتی ہے تو وہ لہروں کی شکل میں چاروں طرف پھیل جاتی ہے۔ ان لہروں کو زلزلی لہریں یا سیسمک ویوز کہا جاتا ہے۔ یہ سیسمک ویوز 3 قسم کی ہوتی ہیں۔ نمبر 1، پی ویوز۔ یہ سب سے پہلے آتی ہیں۔ ان کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے لیکن یہ بہت ہلکی ہوتی ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے پانی میں پہلا ہلکا سا جھٹکا۔ نمبر 2، ایس ویوز۔ یہ تھوڑی دیر بعد آتی ہیں اور پی ویو سے زیادہ زوردار ہوتی ہیں۔ یہ زمین کو اوپر نیچے یا دائیں بائیں ہلاتی ہیں۔ نمبر 3، سرفیس ویوز۔ یہ سب سے آخر میں آتی ہیں لیکن سب سے خطرناک ہوتی ہیں۔ یہ زمین کی سطح کو زیادہ ہلاتی ہیں اور زیادہ نقصان کرتی ہیں۔ عمارتیں گرنے کی بڑی وجہ یہی سرفیس ویوز ہوتی ہیں۔ تو جب آپ زلزلہ محسوس کرتے ہیں تو دراصل یہ انہی لہروں کی حرکت ہوتی ہے جو زمین کو ہلا دیتی ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ زلزلے سے پہلے یا دوران ایک گڑگڑاہٹ یا دھماکے جیسی آواز سنائی دی گی۔ کیا واقعی زلزلہ آواز کرتا ہے؟ جی ہاں، کرتا ہے۔ جب پی ویو زمین میں حرکت کرتی ہیں تو وہ بہت تیزی سے سفر کرتی ہیں۔ اگر وہ کسی مضبوط چٹان یا دھات سے ٹکرائیں تو ایک کپکہاٹ پیدا کرتی ہیں جو ہمارے کانوں کو ایک آواز کی شکل میں سنائی دیتی ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ لکڑی کے فرش پر زور سے چلیں تو فرش آواز کرے گا۔ زمین بھی ایک طرح سے آواز پیدا کرتی ہے جب اندر کی لہریں باہر کی چیزوں سے ٹکراتی ہیں۔ مزید یہ کہ زلزلے کی لہریں عمارتوں، پلوں یا زمین کی سطح سے ٹکراتی ہیں تو وہ ان اشیاء کو ہلانے لگتی ہیں۔ یہی ہلنا، رگڑنا اور ٹکرانا آواز پیدا کرتا ہے۔ تو اصل میں زلزلے کی آواز 2 طرح سے آتی ہے، زمین کے اندر لہروں کی حرکت سے اور زمین کی سطح پر چیزوں کے ٹکرانے اور گرنے سے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے زلزلے کی آواز تو سنی لیکن جھٹکا بعد میں محسوس ہوا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ ہے پی ویوز۔ پی ویوز سب سے پہلے آتی ہیں اور آواز بھی انہی سے پیدا ہوتی ہے، لیکن چونکہ یہ بہت ہلکی ہوتی ہیں اس لیے جسم ان کو محسوس نہیں کر پاتا، لیکن کان سن لیتے ہیں۔ جبکہ جھٹکا ایس یا سرفیس ویوز سے آتا ہے جو پی ویوز کے بعد پہنچتی ہیں۔ تو اکثر ہم نے پہلے آواز سنتے ہیں اور پھر زمین ہلتی ہے۔ زلزلے کی شدت جتنی زیادہ ہوگی ان کی آواز بھی اتنی ہی تیز ہوگی۔ اگر زمین کے نیچے بہت زیادہ توانائی جمع ہوئی ہو تو جب وہ نکلتی ہے تو ایک زوردار دھماکے جیسی آواز آتی ہے۔ یہ آواز کئی کلومیٹر دور تک سنی جا سکتی ہے، لیکن اگر زلزلہ ہلکا ہو یا گہرائی میں ہو تو آواز بہت کم ہوتی ہے یا بالکل نہیں ہوتی۔ تو ناظرین، آج ہم نے سیکھا کہ زمین کے نیچے ٹیکٹونک پلیٹس حرکت کرتی ہیں جس سے زلزلے آتے ہیں۔ فالٹ لائن پر دباؤ جمع ہو کر اچانک انرجی ریلیز کرتا ہے۔ زلزلے کی لہریں زمین میں اور سطح پر سفر کرتی ہیں۔ آواز ان لہروں اور چیزوں کے ٹکراؤ سے پیدا ہوتی ہیں۔ کبھی آواز پہلے آتی ہے، جھٹکا بعد میں محسوس ہوتا ہے۔ زلزلہ ایک قدرتی عمل ہے۔ اگر ہم اس کے لیے احتیاطی تدابیر اپنائیں گے تو ہم اس سے بآسانی نمٹ پائیں گے۔ تو دوستوں، اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔